تو جب نماز جو ہے یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، اللہ سے مخاطب ہونے کا نام ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو باقی تمام مخلوق سے رابطہ منقطع کر کے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور ہر رکن نماز کا سکون کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دوبالا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ جو نیت ہے اس کا زبان سے کہنا، یعنی کہ اکثر سننے کو ملتا ہے، اور آدمی خود بھی، میں نے کئی مرتبہ آدمی کو سنا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی آدمی آتا ہے ایک، تو وہ نیت کرتا ہے، یعنی کہ بہت زور سے وہ آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی، وہ ساتھ والا بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آرام سے دل میں۔ تو اگر نہ بھی زبان سے کہا جائے تو نیت ہو جاتی ہے، صرف دل میں یہ ارادہ رکھے آدمی۔ دل میں تو ویسے شروع سے ہوتا ہے، جب آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ نماز پڑھنے ہی آ رہا ہوتا ہے، بس صرف دل میں یہ رکھے۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ امام کے پیچھے منہ خانہ کعبہ کی طرف 4 رکعت فرض یا یہ جو ہے وقت، یہ تو اس طرح کہہ کر بھی نماز ہو جاتی ہے، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے ایسے یقین نہیں ہوتا، وسوسہ آتا ہے، تو شک کا مریض ہے، تو وہ زبان سے کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ساتھ والا بھی نماز میں بھول جائے۔ تو اس کے بعد جب آپ نیت کر لیں، نیت کے بعد آدمی نے کہاں دیکھنا ہے؟ نمازی نے نیت کرنے کے بعد، یعنی کہ جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کہاں دیکھے؟ قیام میں نمازی کی نظریں وہاں پر ہونی چاہیے جہاں وہ پیشانی لگاتا ہے، یعنی کہ جہاں وہ سجدہ کرتا ہے قیام میں نظر وہاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے جی رکوع۔ رکوع میں نظریں کہاں جمانی چاہیے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ رکوع میں جو ہے نظریں اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ ہونی چاہیے، اپنے پاؤں کی انگلیوں میں۔ ہمیں اساتذہ بتاتے تھے کہ نظریں انگلیوں پر ہو، اور ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ روح قبض کرے گا، ہم سے سانس نکالے گا، تو پہلے پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہوگا، سانس نکلے گا۔ اس کے بعد جی سجدہ ہے۔ سجدے میں کہاں نظریں جمانی چاہیے؟ سجدے میں نظریں ہونی چاہیے، یہ جو ناک کی ہڈی ہے، علماء بتاتے ہیں، یا یہاں نظریں ہونی چاہیے، یا دونوں ہاتھوں کے درمیان نظریں، یہ جو درمیان میں خلا ہے، جگہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ جو نرم ہڈی ہے دونوں طرف سے، یہاں نظریں ہونی چاہیے سجدہ میں۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا جو اتحیات میں آدمی بیٹھتا ہے، اتحیات میں یعنی کہ تشہد، اس میں نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ اس میں نظریں گود میں ہونی چاہیے۔